پیارے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری بہو کے پیچھے یہ خبیث سمندر سے لگا ہے۔ پروفیسر ماجد نے الف لیلا چھیڑی۔ بہو جب اپنی فیملی کے ساتھ ہاکس پہ گئی تو ضرورت کے تحت ان جھاڑیوں میں چلی گئی جو ہٹ کے بائیں جانب موجود تھیں۔ اگرچہ ہماری بہو اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن بہنیں جھاڑیوں کے باہر کھڑی رہی تھیں، جبکہ یہ اندر چلی گئی تھی۔ ادھر کسی کے آنے کا امکان نہ تھا۔ بہو احتیاطاً اپنی نگرانی کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ ہماری بہو کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان جھاڑیوں میں کسی خبیث کا بسیرا ہے۔ بہو جھاڑیوں سے خوف زدہ ہو کر ضرور نکلی، لیکن وہ یہ ادراک نہ کر سکی کہ کس قسم کی بلا اس نے اپنے ساتھ چمٹا لی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کو مفلوج کر دیتی ہیں، اسے بیماری ڈال دیتی ہیں، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگتی ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ متاثر بندے کو بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا، بس وہ خود کو بیمار سمجھتا رہتا ہے۔ اس خبیث نے بہو کو پوری طرح جکڑ لیا ہے، اس کے گھٹنے بیکار کر دیے ہیں۔ دم کیے ہوئے پانی سے وہ وقتی طور پر تو سنبھل گئی ہے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ ہمیں بہو کو اس خبیث سے آزاد کرانا ہوگا۔ نثار ایوب پروفیسر کی کہانی منہ کھولے سن رہے تھے۔ اس انکشاف پر کہ ان کی بہو نازنین کسی کی چپیٹ میں ہے، وہ سخت پریشان ہو گئے تھے۔ گھبرا کر بولے، پروفیسر ماجد، اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، انگریز یہاں سے جائیں گے اور پاکستان آزاد ہوگا۔ پروفیسر ماجد نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ پروفیسر صاحب، میں سنجیدہ ہوں، نثار ایوب بولے۔ تو پیارے بھائی، میں نے کون سی غیر سنجیدہ بات کی ہے؟ کیا انگریز کے جائے بغیر پاکستان آزاد ہو سکتا ہے؟ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نثار ایوب کی پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ بھئی میں بہت پریشان ہوں، لیکن آپ کی پریشانی سے کیا ہوگا نثار صاحب؟ وہ خبیث تو بھاگنے سے رہا، پھر کون بھگائے گا اسے؟ ارے بھائی میں بھگاؤں گا اس خبیث کو۔ نثار ایوب، آپ پریشان نہیں ہوں۔ کیوں ہوتے ہیں بھائی پریشان آپ؟ پروفیسر ماجد نے تسلی دے دی ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہے۔ بھائی جہاں سے وہ آیا ہے اسے وہیں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ جان چھوڑ جائے گا وہ؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ ایک کوشش تو میری یہی ہوگی، پروفیسر ماجد سنجیدگی سے بولے۔ میں ایک سفید دھاگا دوں گا، اس میں 7 گرہ لگی ہوں گی۔ یہ دھاگا اسی جگہ سمندر میں پھینکنا ہوگا جہاں سے وہ پیچھے لگا تھا۔ بہو کو ساتھ لے جانا ہوگا، اور یہ کام آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ علی نثار بھی ساتھ جا سکتے ہیں اور بھابھی کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ پروفیسر صاحب، کوئی پریشان کن مسئلہ تو درپیش نہیں ہوگا نا؟ نثار ایوب جھجکتے ہوئے بولے۔ کیا آپ ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بھائی میں سیٹلائٹ کے ذریعے اس آپریشن کی نگرانی کروں گا۔ آخر کو میں کسی امریکی صدر سے کم ہوں کیا؟ ایک بار پھر ان کی رگیں ظرافت پھڑکی۔ اچھا؟ ان کی بات سن کر نثار ایوب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ جانا کب ہوگا؟ آج کیا دن ہے؟ پھر فوراً ہی بولے، ہاں آج تو اتوار ہے۔ تو پیارے بھائی، آپ کو ہاکس پہ جانا ہوگا جمعرات کی صبح، ٹھیک ہے؟ جمعرات کی صبح 7:30 بجے کے قریب نثار ایوب اپنے بہو، بیٹے اور بیگم فریدہ کے ساتھ گاڑی میں ہاکس بے کی جانب روانہ ہو گئے۔ پروفیسر ماجد فجر کے بعد آ کر نثار ایوب کو وہ سفید دھاگا دے گئے تھے، ساتھ بتا بھی گئے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ بٹا ہوا دھاگا تھا، ڈوری نما، کوئی 9 انچ لمبا ہوگا۔ اس میں 7 گرہیں لگی تھیں۔ نثار ایوب نے بہت احتیاط سے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا اور راستے بھر جیب پر ہاتھ رکھ کر تصدیق کرتے رہے کہ دھاگا جیب میں موجود ہے کہ نہیں۔ سردست مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ کیسے پہنچا جائے جہاں 10 ماہ پہلے نازنین کی فیملی نے پکنک منائی تھی۔ نازنین کو راستہ معلوم نہ تھا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر انہیں آس پاس کے علاقے میں پہنچا دیا جائے تو وہ ہٹ پہچان لیں گی۔ علی نثار نے نازنین کے بھائیوں سے بات کر کے اس ہٹ کی لوکیشن کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس وقت گاڑی علی نثار ہی چلا رہے تھے۔ پروفیسر ماجد کی ہدایت تھی کہ یہ دھاگا اسی ہٹ کے سامنے سمندر برد کیا جائے جہاں یہ پکنک منائی گئی تھی۔ اگر ہم اس جگہ نہ پہنچ سکے تو
نثار ایوب نے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ ضرور وہاں پہنچ جائیں گے، پروفیسر ماجد کے لہجے میں یقین تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کسی خاص وقت کے بغیر وہ لوگ مطلوبہ ہٹ تک پہنچ گئے۔ نثار ایوب نے اپنے بیٹے علی نثار کو گاڑی میں دونوں خواتین کے ساتھ چھوڑا اور سمندر کی طرف چل پڑے۔ سڑک سے اترتے ہی ڈھلانی راستہ تھا جو ہٹ تک پہنچتے پہنچتے ہموار ہو گیا تھا۔ بائیں جانب گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گاڑی میں موجود کسی کو یہ معلوم نہ تھا نثار ایوب یہاں کیوں آئے ہیں۔ البتہ علی نثار کو تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ ابا پروفیسر ماجد کی دی ہوئی کوئی چیز سمندر میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ پروفیسر نے جو کچھ بتایا تھا وہ بس نثار ایوب تک محدود تھا۔ نثار ایوب بظاہر پورے اعتماد سے سمندر کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن کبھی چند لمحوں کے لیے خوف کی ایک لہر آ کر گزر جاتی تھی۔ ہٹ کے دائیں جانب سے راستہ گھوم کر سمندر پر نکلتا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ سمندر پر ابھی رش زیادہ نہیں تھا۔ ایک دو خاندان سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نثار ایوب نے اپنے جوتے اتار کر ریت پر رکھے اور پینٹ کے پائنچے چڑھا کر سمندر کی طرف بڑھے۔ جب وہ گھٹنوں تک پانی میں چلے گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک نظر اپنے اطراف ڈالی۔ کوئی متوجہ نہ تھا۔ انہوں نے جیب سے دھاگا نکال کر اسے تہہ کیا اور جتنے زور سے اسے سمندر کی طرف اچھال سکتے تھے اچھالا، اور فوراً واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ پروفیسر ماجد کی خاص ہدایت تھی کہ جب دھاگا سمندر میں پھینک دو تو پھر پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ نثار ایوب نے منوً ان کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ نازنین اور فریدہ گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ علی نثار گاڑی سے اتر کر سڑک پر ٹہل رہے تھے۔ وہ بے چینی سے نثار ایوب کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ انہیں آتے نظر آئے وہ ان کی طرف لپکے اور قریب پہنچ کر بولے، ابا جان، ہو گیا کام؟ ہاں بیٹا، نثار ایوب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا ابو؟ علی نثار نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، نثار ایوب نے بولے۔ علی، ادھر کا حال سناؤ، یہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی؟ نازنین نے پریشان تو نہیں کیا؟ ابا جان، جیسے ہی آپ سمندر کی طرف گئے تو نازنین نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے نازنین کو سمجھا بجھا کر روکا۔ کیوں نکلنا چاہ رہی تھی وہ؟ نثار ایوب نے فوراً پوچھا۔ وہ جھاڑیوں میں جانا چاہ رہی تھی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر امی نے کہا جب تک علی کے ابا نہ آ جائیں تم باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ باہر نکلنے کا سختی سے منع کر کے گئے ہیں۔ علی نثار نے ساری توضیحات سنا دی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے گاڑی تک آ گئے۔ علی نثار نے پوچھا، چلیں ابا؟ ہاں بیٹا چلو، نثار ایوب نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ علی نثار گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے۔ ابا جان، نازنین نے پیچھے سے مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں عجب وحشت سی تھی۔ نثار ایوب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کہا، جی بیٹا۔ ابا جان، میری بات سنیں۔ نثار ایوب کو محسوس ہوا جیسے نازنین کوئی خاص بات کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اتر کر تمہارے پاس آ جاؤں؟ جی ابا جان۔ نازنین کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ نثار ایوب فوراً گاڑی سے باہر آ گئے اور پیچھے دروازے سے نازنین نے اترنے کی کوشش کی تو فریدہ نے انہیں پکڑ لیا اور سختی سے بولی، باہر مت نکلو۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نثار ایوب نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں اور چلیں، فریدہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ نثار ایوب خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تو پیچھے سے فریدہ کی آواز آئی، علی جلدی چلو۔ علی نثار نے تیزی سے گاڑی بیک کی اور پھر تیزی سے ہی گھما کر سڑک پر ڈال دی۔ 15-20 منٹ تک گاڑی میں خاموشی کا راج رہا۔ نثار ایوب چاہ رہے تھے کہ کسی پبلک بوتھ سے ٹیلی فون کر کے پروفیسر ماجد کو صورتحال سے آگاہ کر دیں، لیکن راستے میں کوئی پبلک بوتھ نظر نہیں آیا۔ تب انہوں نے ایک جنرل اسٹور دیکھ کر گاڑی رکوائی اور علی سے کہا، بیٹا دیکھنا یہاں ٹیلی فون ہے کیا؟ علی نے اسٹور سے واپس آ کر بتایا، جی ابا جان، ٹیلی فون ہے۔ نثار ایوب گاڑی سے اترے تو فریدہ بھی باہر آ گئیں اور ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، سنیے۔ کیا ہوا؟ نثار ایوب نے رک کر پوچھا۔ وہ نازنین کو واش روم کی شدید ضرورت ہے، پریشان ہو رہی ہے، فریدہ نے کہا۔
لیکن یہاں کہاں جائے گی؟ نثار ایوب نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ بائیں ہاتھ پر ایک اور ریلی سڑک تھی، 7 کوارٹر نما گھر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہیں کسی گھر میں جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتی ہوں۔ فریدہ یہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ بیگم 1 منٹ رک جاؤ، میں ذرا پہلے پروفیسر ماجد کو فون کر کے آ جاؤں، پھر آپ لے جائیے گا۔ اچھا۔ فریدہ نے اسبات میں گردن ہلائی اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ 2 منٹ بعد ہی نثار ایوب اسٹور سے باہر آ گئے اور نازنین کو واش روم لے جانے کا گرین سگنل دیتے ہوئے کہا جلدی واپس آ جائیں۔ 10-15 منٹ میں دونوں کی واپسی ہو گئی۔ گھر کے مکین با اخلاق تھے۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا، یہاں تک کہ چائے پینے کی پیشکش بھی کی۔ نازنین جو وحشت زدہ اور الجھی ہوئی سے دکھائی دے رہی تھیں، وہ اب شانت ہو چکی تھیں۔ واپسی پر نہ جانے کیوں اس قدر ٹریفک جام ہو گیا کہ 1-1.5 گھنٹے کا سفر 3-4 گھنٹے میں کٹا۔ جب گھر پہنچے تو تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ رات کو پروفیسر ماجد نثار ایوب کے گھر آ گئے۔ انہوں نے تفصیل سے سارا حال سنا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں بولے، پیارے بھائی، آپ کا دورہ کامیاب رہا۔ وہ جہاں سے آیا تھا اسے وہیں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بہو کو گاڑی سے نکال کر جھاڑیوں میں لے جانے کی کوشش تو کی تھی، جسے آپ کی بیوی یعنی کہ ہماری بھابھی صاحبہ نے ناکام بنا دیا۔ اگر نازنین بیگم کے کنٹرول میں نہیں آتی اور جھاڑیوں میں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ سوال ہوا۔ تو کچھ نہ ہوتا، تھوڑی بہت پیچیدگی ہو جاتی، لیکن ہم سنبھال لیتے، پروفیسر ماجد نے جواب دیا۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بس، پروفیسر ماجد مسکرا کر بولے۔ اس کے علاوہ؟ نثار ایوب نے پوچھا۔ آپ ذرا بہو کو بلوا لیں، میں ایک نظر دیکھ لوں، پھر آگے کا بتاتا ہوں۔ ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے میں جا کر انہوں نے علی نثار کو آواز لگائی، علی ذرا بہو کو تو لے کر آؤ۔ جی اچھا ابا جان، ابھی لے کر آتا ہوں۔ پروفیسر ماجد نے نثار ایوب سے پوچھا کہ بہو کے گھٹنے کی تکلیف اب کیسی ہے؟ کم ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ ہاں 1-8 ہفتے میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی احتیاط وغیرہ ہو تو بتا دیں۔ نہیں زیادہ کوئی احتیاط نہیں، بس مغرب کے بعد بہو گھر سے باہر نہ نکلے، پروفیسر ماجد نے کہا، اور اگر نکلنا بہت ضروری ہو تو مغرب کے آدھ گھنٹے کے بعد گھر سے نکلے اور ٹیلی فون پر مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نثار ایوب نے جواب دیا۔ اتنے میں نازنین علی نثار کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئیں۔ پروفیسر ماجد نے انہیں اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، ایک نظر آدھے کھلے چہرے پر ڈالی، دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو بغور دیکھا اور ایک پرسکون سانس لے کر بولے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد نازنین سے مخاطب ہوئے، بس جائیں بیٹا، آرام کریں، اللہ نے آپ پر بڑا کرم کر دیا ہے۔ نازنین نے ادب سے پروفیسر ماجد کو سلام کیا اور علی نثار کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ نازنین اور علی نثار کے جانے کے بعد پروفیسر ماجد نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، پیارے بھائی، بات یہ ہے، سیلاب ہمیشہ تباہی لاتا ہے، جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنی تباہی کے نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ ان خبیثوں کا بھی یہی وتیرہ ہے، جب کسی لڑکی کو جکڑتے ہیں تو اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور واپسی پر اپنے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ایک بوتل منگواؤ، میں پانی دم کر دیتا ہوں، بہو وہ پیتی رہے، پانی ختم ہونے لگے تو اسی میں اور ملا لے، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے پروفیسر ماجد کو کچھ یاد آیا ہو، رکے اور بولے، ایک بات اور سنو۔ پھر جو بات پروفیسر ماجد نے بتائی وہ خاصی چونکا دینے والی تھی۔ وہ کیا بات تھی، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہانی کے اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ دلدار بخش اور خالد قریشی کی گاڑی جب خلابازی کھائی تو وہ بچے یا مارے گئے؟ آگے کیا ہوا وہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ اسی طرح پیرالل دونوں کہانیاں چل رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کہانی کو پڑھ رہا ہوں پہلی دفعہ، تو جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہی سوالات میرے بھی ذہن میں آتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی کہانی سنتے چلے جائیں اور میں آپ کے لیے اس کہانی کو پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا
اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو وقت رہتے اس کہانی کا ہر حصہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔